یہ مولانا الطاف حسین حالی کی چند اشعار ہیں۔ تم اگر چاہتے ہو ملک کی خیر، نہ کسی ہم وطن کو سمجھو غیر، سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو، سمجھو آنکھ کی پتلیاں سب کو۔ قوم جب اتفاق کھو بیٹھی، اپنی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ مولانا الطاف حسین حالی کے یہ اشعار اس دور میں بھی اتنے ہی سچے تھے جتنے کہ آج کے دور میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ انسانی تہذیب کی مجبوری بھی ہیں اور حسن بھی۔ الفاظ باعث تکریم ہیں۔ انسان چاہے کتنی ہی بڑی حقیقت دریافت کیوں نہ کر لے، اس کا اظہار صرف الفاظ سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ لفظ زمین والوں کی ایسی مجبوری ہے کہ آسمانی صحیفے بھی الفاظ کا جامہ پہن کر زمین پر اترتے ہیں۔ یہی وہ مجبوری ہے جو عارف، گرو اور گیانی کو اپنے عرفان کا ذکر لفظوں میں کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تمام آسمانی سچائیاں اور زمینی حقیقتیں اپنے اظہار کے لیے الفاظ کی محتاج ہیں۔ الفاظ تو سبھی استعمال کرتے ہیں، مگر کسی کے ہاں یہی الفاظ تاثیر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کی باطنی تطہیر کا باعث بنتے ہیں، اور کسی کے ہاں یہی الفاظ بے اثر اور بے معنی ہو جاتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کے ہاں الفاظ تاثیر کی چاشنی میں ڈوبے ہوئے ملتے ہیں، ایسے الفاظ جن کو ہم ایک صدی تک پڑھتے آئے ہیں اور آنے والی صدیوں تک پڑھتے رہے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی دنیائے شعر و ادب کے ایسے فرد ہیں جن کا قد بطور انسان بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنا بطور شاعر و ادیب۔ آپ 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ چھوٹی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد آپ 17 برس کی عمر میں دہلی چلے آئے۔ یہاں نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے تعارف آپ کے علمی اور ادبی ذوق میں اضافے کا باعث بنا۔ شیفتہ ہی کے توسط سے آپ کی مرزا غالب تک رسائی ہوئی۔ غالب کی شاگردی کا زمانہ اگرچہ مختصر ہے، تاہم گاہے گاہے کی ملاقاتوں سے کسب فیض کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی کو اردو شعر و ادب کے بہت سے میدانوں میں پیش رو کا درجہ حاصل ہے۔ اردو نثر میں آپ نے فن سوانح نگاری اور تنقید کی ابتدا کی تو اردو شاعری میں قومی اور اصلاحی شاعری کا آغاز کیا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے